ارے فاطمہ بی بی آئیں نا، تعظیم نے انہیں دروازے پر دیکھ کے کہا۔ ڈاکٹر نے تو آپ کو آرام کرنے کے لیے کہا تھا، آپ اس طرح؟ تعظیم انہیں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ہاں، میں اپنے بیٹے یارم کا رشتہ مانگنے آئی ہوں، تمہاری بیٹی روح کے لیے۔ ویسے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مل ہی چکے ہیں اور پسند بھی کر چکے ہیں، تو میں نے سوچا نیک کام میں دیری کیسی۔ میرے بیٹے کو تو تمہاری بیٹی بہت پسند آئی، اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لو کہ اسے میرا بیٹا پسند آیا ہے یا نہیں، پھر ہم باقی باتیں بھی کر لیتے ہیں، فاطمہ بی بی نے ڈراتے ہوئے کہا۔ تو تعظیم مسکرا دی۔ آپ اندر چل کے بیٹھیں تو صحیح، پھر ساری باتیں آرام سے کرتے ہیں۔ تعظیم نے انہیں ویلکم کیا۔ لڑکیوں، روح کو جلدی سے لے کے آؤ، تعظیم نے کہا۔ ایسے ہی نہ لے کے آؤ، چائے لے کے آؤ، بتاؤ اسے کہ سانس آئی ہے اس کی، فاطمہ بی بی نے اونچی آواز میں کہا۔ باہر کی طرف دوڑ لگاتی روح کچن کی طرف بھاگی اور پھر کچھ ہی دیر میں چائے لے کے آئی۔ یارم نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تو کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ سوال پوچھا۔ جی آتا ہے، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ برتن، جھاڑو، کپڑے وغیرہ؟ جی سب آتا ہے، روح نے جلدی سے بتایا۔ اچھی بات ہے، بلاؤ مولوی کو، فاطمہ بی بی نے دھماکہ کیا۔ اتنی جلدی مولوی؟ یارم نے پوچھا۔ ہاں، سب سے پہلے نکاح ہوگا، سب سے ضروری تو نکاح ہی ہوتا ہے نا، اگر نکاح ہو جائے تو سمجھو شادی ہو گئی۔ اب باتیں مت بناؤ، جاؤ جا کر مولوی صاحب کو بلاؤ، انہوں نے سختی سے کہا، اور خضر اور سارم کو پاس والی مسجد میں مولوی صاحب کو بلانے کے لیے کہا۔ تو وہ فوراً ہی حاضر ہو گئے اور پھر کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ ہاں، تو تعظیم اب سے تمہاری بیٹی میری ہوئی، آج رات مہندی کی رسم ہوگی، پھر کل صبح ہم بارات لے کے آئیں گے، فاطمہ بی بی نے فیصلہ سنایا۔ لیکن فاطمہ بی بی اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے پورا محلہ مدعو ہے، تعظیم نے پریشانی سے کہا۔ تعظیم، میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے نہیں لگتا کہ میں چند دن بھی، ابھی وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ یارم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر بولی، بس تم لوگ تیاری کرو، مہندی کی رسم آج ہی ہوگی اور صبح بارات دھوم دھام سے لے کے آؤں گی۔ اس بار تعظیم کچھ نہ بولی۔ مہندی کا سن کر مریم بھی آج ہی پہنچ آئی اور سب تیاریوں میں ان کا ساتھ دینے لگی۔ روح کو بیچی ہوئی رقم میں انہوں نے مریم کی شادی تو اچھے طریقے سے کر دی، لیکن اس کے لیے خوشیاں نہیں خرید پائیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح آج وہ اداس نہیں تھی۔ مریم بیٹا، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ آج تم بہت خوش لگ رہی ہو، تعظیم نے پوچھ ہی لیا، کیونکہ ان کی بیٹی اکثر اداس ہوتی تھی۔ وہ شادی کا ماحول تھا، اسی لیے میں آپ کو بتا ہی نہیں پائی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کچھ، مریم نے شرماتے ہوئے کہا۔ امی، میں ماں بننے والی ہوں اور اب راحیل میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں بہن سب سے کہا کہ اگر کسی نے مجھے کچھ کہا تو وہ گھر چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ان کی ماں بھی بچے کی خبر سن کر آج کل بہت خوش رہنے لگی ہیں اور سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مریم نے خوشی خوشی بتایا۔ تو تعظیم نے خدا کا شکر ادا کیا، اللہ کے کرم سے اب ان کی بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ مشکل تھا، لیکن پھر بھی لڑکے اور لڑکیوں نے مل کر سارا انتظامات سنبھال لیے۔ یارم کی رسم اپنے گھر میں کی گئی، جس میں خضر نے دوست کا فرض نبھاتے ہوئے اس کے گھر آ کر خوب بھنگڑے ڈالے، اور تو اور خضر نے اپنی مہندی کا بدلہ لیتے ہوئے پورا تیل کا پیالہ اس پر انڈیل دیا، جبکہ شارف کو جیسے ہی پتہ چلا
کہ دولہے کی بچی ہوئی مہندی لگانے سے جلدی شادی ہوتی ہے، تو شارف نے یارم کو بھی مہندی نہ لگانے دی، بلکہ ساری کی ساری خود لگا لی، جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ ہی مہندی سے رنگے ہوئے تھے، اور پھر تصویر بنا کے معصومہ کو سینڈ کر دی۔ سارم اور مائرہ نے بھی بھنگڑے ڈالے۔ یارم کی رسم ادا کرنے کے بعد وہ سارے روح کی طرف آ گئے۔ لیلا نے خضر کے نام کی مہندی لگا کر اس کا دل خوش کر دیا، جبکہ معصومہ نے اپنی مہندی کی تصویر واٹس ایپ پر شارف کو سینڈ کر کے اسے بھی خوش کر دیا، جبکہ روح یارم دونوں بچھڑے ہوئے عاشقوں کی طرح بیٹھے تھے۔ سب کے سامنے تو وہ خوش تھے، لیکن اصل میں بہت اداس تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے تھے، جبکہ سب ہی ان کی تعریف کیے جا رہے تھے۔ آج صبح سے ہی فاطمہ بی بی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ یارم نے بارات کینسل کرنے کے لیے کہا، لیکن فاطمہ بی بی نہیں مانی، اور اب دھوم دھام سے بارات لے کر اس کے ساتھ آئیں۔ لیکن یارم کو آج صبح سے ہی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن فاطمہ بی بی کو بتا کر وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فاطمہ بی بی کو اپنے ساتھ رکھ رہا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہیں خود سے دور کرے۔ فاطمہ بی بی نے بہت سمجھایا، یارم میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ رہیں۔ یارم ابھی بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ جب محلے کی عورتیں فاطمہ بی بی کے پاس آئیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی یارم کو ان سے دور ہونا پڑا، لیکن پھر بھی اس کا سارا دھیان انہی کی طرف رہا۔ پھر روح کو لا کر یارم کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ دلہن کے سرخ لہنگے میں روح غضب ڈھا رہی تھی، تو دلہے کے لباس میں یارم بھی اپنی مثال آپ تھا۔ وہ عربی شہزادہ آج اپنی دلہن کا دل دھڑکا رہا تھا۔ روح بے اختیار اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے اس طرح سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے یارم نے آنکھ ماری، جس پر روح شرما دی۔ پھر شروع ہوا محلے کے لوگوں کے ساتھ فلم بنانے کا سلسلہ، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یارم بری طرح سے اکتا چکا تھا، جبکہ روح اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ ہنس لو بیبی، ہنس لو، رات کو بتاتا ہوں تمہیں، وہ اس کے کان میں بولا، تو روح نے اسے گھور کر دیکھا۔ گھورو مت مجھے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ کتنی بے شرم دلہن ہے جو اپنے شوہر کو گھور رہی ہے۔ یارم نے مزے سے کہا، یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ روح نے ہمیشہ والے ڈائلاگ بولا، ہاں ہاں بابا جانتا ہوں، میرا صرف ڈمپل اچھا ہے۔ یارم نے اپنی ڈمپلز کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے کہا، تو وہ مسکرا دی۔ یارم آج میں بہت خوش ہوں، آج میں مر جاؤں تو بھی مجھے غم نہیں۔ تو نے میری آخری خواہش پوری کر دی، میں نے تیری شادی دھوم دھام سے کی ہے۔ یہی تو خواہش تھی میری، جب سے تو پیدا ہوا تھا تب سے تیری شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ بس آج میری ہر خواہش پوری ہو گئی۔ فاطمہ بی بی نے خوشی سے کہا، لیکن ایک خواہش ہے، وہ بھی پوری کرے گا؟ فاطمہ بی بی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو یارم ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آپ حکم کریں امی، میری خواہش ہے کہ میں مر جاؤں نا
تو کسی کو رونے مت دینا۔ یارم، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کے غم کی وجہ بنوں، کسی کے درد کا سبب بنوں۔ بس تو میری یہ آخری خواہش پوری کر دینا، کسی کو ایک آنسو مت بہانے دینا۔ تو پوری کرے گا نا میری یہ خواہش؟ فاطمہ بی بی نے یقین سے پوچھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں رونے دوں گا۔ لیکن کیا میں رو سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں غم تھا، درد تھا، تکلیف تھی، لیکن اس کی ماں نے نہ میں گردن ہلا دی۔ یارم نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ فاطمہ بی بی نے ساری رسموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہر رسم ادا کی، بلکہ محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر نہ جانے کون کون سے پرانی رسمیں بھی ادا کیں۔ یارم نے مسکرا کر اپنی ماں کی ہر بات کو مانا۔ اب وہ بالکل بھی نہیں اکتایا ہوا تھا، بلکہ بہت فریش لگ رہا تھا، جیسے ان سب چیزوں کو انجوائے کر رہا ہو۔ روح کو یارم کے کمرے میں بٹھایا گیا، جسے شارف اور معصومہ نے سجایا تھا۔ یارم کی صبح کی بے چینیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ فاطمہ بی بی کو اپنی نظروں سے دور کرے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں روح بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، تب بھی پریشان لگ رہا تھا۔ یارم، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ روح نے پوچھا۔ روح، دل بہت گھبرا رہا ہے، چلو امی کے پاس چلتے ہیں۔ یارم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ روح انکار نہ کر پائی۔ یہ دونوں فاطمہ بی بی کے کمرے میں آئے تو فاطمہ بی بی سو رہی تھی۔ یارم، ابھی تو آئی ہیں، اتنی جلدی کیسے سو گئیں؟ معصومہ اپنا ڈریس چینج کرنے گئی تھی، جبکہ فاطمہ بی بی اسی ڈریس میں سو رہی تھی۔ یارم نے آ کر انہیں ہاتھ لگایا تو اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ امی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یارم نے انہیں ہاتھ لگا کر پوچھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولیں۔ اس دن بھی امی کی طبیعت ایسی ہی خراب ہو گئی تھی۔ یارم نے بے چینی سے کہا۔ جب روح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یارم، مجھے لگتا ہے امی کی طبیعت خراب نہیں، بلکہ وہ روح کی آنکھ سے بے اختیار آنسو گرا۔ معصومہ جو واش روم کے دروازے پر کھڑی تھی، جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ فاطمہ بی بی، معصومہ نے ان کو ہاتھ لگایا۔ اسے اچانک معصومہ کچھ نہیں کہہ پائی، جبکہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ روح نے اپنا سر یارم کے کندھے پر رکھا۔ نہیں روح، ایک آنسو بھی مت بہانا۔ میں نے امی سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی موت پر کسی کو نہیں رونے دوں گا۔ تم بھی چپ کرو۔ معصومہ، اس نے سختی سے کہا، کوئی نہیں روئے گا۔ شارف، خضر اور سارم کو بلاؤ، ہم امی کو روتے ہوئے رخصت نہیں کریں گے۔ بلاؤ سب کو، یارم نے حکم دیا، جبکہ اپنی آنکھ سے گرتے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکتے ہوئے بے دردی سے اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ آج 1.5 مہینہ ہو گیا تھا فاطمہ بی بی کو گزرے ہوئے۔ تقریباً سب لوگ ہی سنبھل جاتے تھے۔ یارم نے سب کو رونے کے لیے منع کیا تھا، اور ان کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے سب نے یارم کے اس فیصلے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ یارم، بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
ابھی تمہیں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کچھ وقت اور رک جاتے۔ تعظیم نے ان کی جانے کی بات سن کر کہا، نہیں آنٹی، بہت دن ہو گئے، اب مجھے چلنا چاہیے، اور ویسے بھی اب یہاں ہے ہی کون میرا، پاکستان سے جڑا میرا آخری رشتہ بھی اب ختم ہو چکا ہے، لیکن بے فکر رہیں، روح آئے گی آپ سے ملنے کے لیے۔ یارم نے مسکرا کر انہیں دلاسا دیا۔ یارم، کل تک تو آپ نے جانے کی بات نہ کی تھی، اب اچانک آپ نے واپسی کا کیسے سوچا؟ روح کو پھر آج ہی پتہ چلا تھا کہ یارم واپس جانا چاہتا ہے۔ روح، ہمارا یہاں رہنے کا اب کوئی مقصد نہیں ہے، وہاں میرا کام ہے۔ شارف، لیلا لوگ بھی یہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے، ہر انسان کو اس کے اپنے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں وہ کام نہیں چھوڑوں گا، تم جانتی ہو، اسی لیے میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہیں بھی تو اپنے گھر جانا ہے نا، اور اب ہمارا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، تم تیاری کر لو، ہم پرسوں یہاں سے نکلیں گے۔ یارم اس سے کہہ کر اندر چلا گیا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا یارم، اب وہ یہاں کیوں رکتا؟ اکلوتا رشتہ تھا اس کا اس گھر سے، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ فاطمہ بی بی کے ساتھ گزارا اپنا بچپن وہ کبھی بھلا تو نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی ان کی اچانک موت کو قبول کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کی موت کینسر سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ اچانک ہی وفات پا گئی ہیں، کیونکہ کینسر کے مریض بہت تکلیف سہتے ہیں، شاید اللہ نے انہیں تکلیف سے بچانے کے لیے جلدی اپنے پاس بلا لیا۔ روح، میرے ساتھ شاپنگ مال چلو گی؟ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، ضروری نہ ہوتی تو تمہیں نہ کہتی، لیلا نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں لیلا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن ایک بار یارم سے پوچھ لوں، کل ان لوگوں کو یہاں سے جانا تھا، اس سے پہلے لیلا اپنے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہتی تھی، اسے خضر کا روک ٹوک کرنا، اس پر حکم چلانا، اسے اپنے مرضی کے کپڑوں میں دیکھنا، یہ ساری چیزیں لیلا کو بہت اچھی لگتی تھیں۔ آج تک کوئی نہ تھا جو اس کے ڈریسنگ سینس پر کمنٹس کرتا یا پھر اسے صحیح غلط کی پہچان بتاتا، لیکن خضر اس کے ایک ایک موومنٹ کو نوٹ کرتا تھا، اور لیلا کو یہی چیزیں اچھی لگتی تھیں کہ کس طرح سے وہ اس کی ہر ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ لیلا کو اس کا حکم چلانا، اپنے آپ پر حق جتانا اچھا لگتا تھا، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی پسند کے کچھ ڈریسز خرید لے، اور کچھ نہ صحیح خضر خوش ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، خضر تم دونوں کو چھوڑ آئے گا، اور جب آنا ہوا مجھے فون کر دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ یارم نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ معصومہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ بیچاری یہاں اکیلی کیا کرے گی؟ اس سے پوچھا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بار پورا گھر ٹھیک سے صاف کروائے گی اپنی نگرانی میں، اور اس سے کچھ خریدنا بھی نہیں تھا۔ روح اسے بتا کر جا چکی تھی۔ جب وہ فاطمہ بی بی کے کمرے میں آیا تو دیکھا معصومہ بیٹھی فاطمہ بی بی کی تصویر پکڑے رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ جانتا تھا اسے تھوڑے سے وقت میں
معصومہ فاطمہ بی بی کے بہت قریب آ چکی تھی۔ یارم سر، میری ماما کو بھی کینسر تھا اور ان کی آخری وقت میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بابا کو بہت مس کرتی تھی، روزانہ فون کر کے کہتی کہ واپس آ جائیں، اور بابا کہتے یہاں اور لوگوں کو ان کی ضرورت ہے۔ مجھے تب بابا پر بہت غصہ آتا تھا، مجھے غلط لگتے تھے وہ، لیکن اب نہیں۔ سر، میرے بابا ٹھیک تھے، انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ معصومہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں معصومہ، تمہارے بابا بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اچھے کے لیے کیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور میرے لیے اچھی سی چائے بناؤ، میں بھی تو دیکھوں میری چھوٹی سی بہن کیسی چائے بناتی ہے۔ یارم نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، ماں باپ ایک نعمت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے حسین تحفہ۔ لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو اس رشتے کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ وہ شاپنگ مال میں اس وقت شاپنگ کر رہی تھی جبکہ ایک لڑکا نہ جانے کب سے انہیں گھورے جا رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ لیے اجڑی ہوئی حالت میں۔ وہ کوئی گنڈا ہی لگ رہا تھا۔ لیلا کا دل چاہا کہ جا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا آئے، جو کب سے ان کا پیچھا کیے جا رہا تھا، لیکن پھر اس نے یہاں تماشا کرنا بہتر نہ سمجھا اور خضر کو فون کیا اور پھر اسے ساری بات بتائی، اور خضر نے کچھ ہی دیر میں آنے کا وعدہ کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ کافی دیر سے پارکنگ میں اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ لڑکا نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ جب خضر کی گاڑی سامنے آ کر رکی، خضر، تم نے اتنی دیر لگا دی اور لڑکا نہ جانے کہاں چلا گیا، ورنہ ڈونٹ وری، میں اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے گیا تھا، لیکن یارم کو غصہ آیا اور اس کا بازو توڑ دیا، غلطی کی سے بتا کر۔ پہلی بار تمہارے سامنے ہیرو بننے کا موقع مل رہا تھا، وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ خضر نے ٹھنڈی آہ بھر کر لیلا کی طرف دیکھا۔ میرے ڈیئر ہبی، تم ہمیشہ میرے ہیرو رہو گے، لیلا نے چہکتے ہوئے کہا، جبکہ روح اس لڑکے کا بازو ٹوٹنے کے بارے میں سن کر پریشان ہو چکی تھی، اور گھر جاتے ہی اس نے یارم سے اس بارے میں بات کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن گھر جا کر اسے یارم سے بات کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ اب رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آئی تو یارم پہلے سے کمرے میں تھا۔ یارم، آپ نے اس لڑکے کا بازو توڑ دیا، روح افسوس سے بولی۔ دل تو میرا اس کی آنکھیں نکالنے کو کر رہا تھا جو تمہیں دیکھ رہی تھی، یارم نے پرسکون انداز میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ یارم، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ کسی کو نہیں ماریں گے۔ روح نے اسے اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے اس کے اندر احساس جگانے کی کوشش کی۔ جب یارم نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا، ہاں جانم، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا، لیکن کسی کے ہاتھ پیر نہ توڑوں، یہ وعدہ تو نہیں کیا میں نے۔ یارم کاظمی اپنے دشمن کو اگر مارے نہ تو اسے جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ جب وہ پیچھے ہٹی، میری بات نہ ماننے والا بھی میرا دشمن ہے،
اس نے روح کے اس طرح سے پیچھے ہٹنے پر کہا، ہاں میں بھی دشمن ہوں آپ کی، مار ڈالیں مجھے بھی۔ روح نے روٹھتے ہوئے انداز میں کہا، مارنا ضروری تو نہیں، میں اپنے ہر دشمن پر اپنے دماغ کے حساب سے وار کرتا ہوں۔ تو کیا کہتا ہے آپ کا دماغ میرے بارے میں؟ مجھے کس طرح سے ماریں گے؟ روح نے در بدر جواب دیا، ہاں ہاں ہاں، یہی تو مسئلہ ہے جانم، تمہارے معاملے میں دماغ کام نہیں کرتا، صرف دل کام کرتا ہے۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے فرار کی ساری راہیں بند کر دیں۔ وہ سب لوگ جانے کے لیے بالکل تیار تھے، سارا سامان گاڑی میں رکھ چکے تھے، انہیں 10 منٹ میں نکلنا تھا۔ وہ سب تعظیم کے گھر سے ان سے مل کر نکلنے والے تھے، جبکہ روح کو گلے لگائے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ سب لوگ باہر گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے، جبکہ یارم اسے جلدی آنے کا کہہ کر نکلا۔ اس نے گاڑی گلی کی نکڑ پر کھڑی کی تھی، کیونکہ اگر یہاں کوئی گاڑی رکے تو دوسری گاڑی کے نکلنے کی جگہ نہیں بچتی تھی۔ روح سب سے مل کر تیزی سے باہر نکلی۔ جب یارم کے قریب سے ایک گاڑی اس گلی میں داخل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے روح گلی سے غائب ہو گئی۔ بس اگر اسے کچھ سنائی دیا تھا تو وہ روح کی آخری یارم کے نام کی چیخ تھی۔ یارم تیزی سے گلی کی طرف بھاگا اور اسے دیکھتے ہوئے خضر اور شارف بھی اس کی طرف دوڑے، لیکن نہ جانے گاڑی کہاں غائب ہو چکی تھی۔ وہ لوگ روح کو کہاں لے کر گئے پتہ تھا تو بس اتنا کہ اس کی روح کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ لیکن کس میں اتنی ہمت آ گئی کہ یارم کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ یارم کون ہو سکتا ہے؟ اتنی ہمت کون کر سکتا ہے؟ خضر پریشانی سے بولا، جو بھی ہے بچے گا نہیں، اتنی بھیانک موت دوں گا کہ اس کی روح تک کام جائے گی۔ یارم غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، جبکہ اسے کہیں جاتا دیکھ کر خضر فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لیلا اور معصومہ سارم کی گاڑی میں ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ لیلا، معصومہ، تم لوگ عروہ اور بچوں کو لے کر اندر جاؤ، ہم روح کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، ابھی وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، سارم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ یارم گاڑی لے کر خضر کے ساتھ نکل چکا تھا۔ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ آؤں گی، لیلا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ دیکھو لیلا، اگر تم ہمارے ساتھ آؤ گی تو دبئی سے کانٹیکٹ کون کرے گا؟ یہ کام تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، سارم نے لیلا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں لیلا، وہ جو کوئی بھی ہے اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کیا ہے، یا تو وہ بہت پاورفل انسان ہے یا ضرورت سے زیادہ بیوقوف، جس نے یارم جیسے انسان کو للکارا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ شارف نے سارم کی بات کی تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، میں دبئی سے کانٹیکٹ کرتی ہوں، ہمارا کوئی ایک دشمن نہیں ہے، میں پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کون ہو سکتا ہے جو ڈیول کی سب سے بڑی کمزوری سے واقف ہے۔ لیلا نے عروہ اور معصومہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں بچے اٹھا کر گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ سارم اور شارف خضر اور یارم کے پیچھے جا چکے تھے۔ اوہو، شونو تو شارف کی گاڑی میں ہی رہ گیا، معصومہ نے پریشانی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ بہت سمجھدار ہے،
فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہائے، نہ جانے کون سی مصیبت انتظار کر رہی تھی میری معصوم بچی کا۔ یا اللہ میری روح کی حفاظت کرنا۔ اس معصوم بچی نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ میری روح کی جان اور عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عروہ، معصومہ اور لیلی جب سے بچوں کے ساتھ واپس آئی تھیں، تعظیم روئے جا رہی تھی، جبکہ ماریہ اور تانیہ انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، یارم سر اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، معصومہ نے حوصلہ دیا، جبکہ لیلی اپنے لیپ ٹاپ پر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ اس نے دبئی میں ہر بندے سے رابطہ کیا، لیکن ڈیول سے دشمنی لینے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ لیلی مسلسل کام کر رہی تھی، عروہ اپنی جگہ پریشان تھی، جبکہ معصومہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ہم پولیس میں رابطہ کرتے ہیں، تعظیم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور ویسے بھی سارم ہمارے ساتھ ہیں، اگر انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ضرور پولیس سے رابطہ کر لیں گے، عروہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جبکہ اتنے میں لیلی کو خضر کا فون آیا، اور اب تک لیلی کو جتنی بھی انفارمیشن ملی تھی وہ خضر کو بتانے لگی۔ یارم، لیلی کہہ رہی ہے تمہارے دشمنوں میں تمہارے خلاف جانے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے دبئی کے سب لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جتنی انفارمیشن اسے ملی ہے اس کے مطابق کوئی بھی تمہارے خلاف نہیں جا سکتا، خضر نے کہا، جبکہ یارم پاگلوں کی طرح گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ وہ کوئی بھی ہے، میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اسے پتہ ہے روح میری کمزوری ہے، اس نے میری کمزوری پر ہاتھ ڈالا ہے، اور میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یارم غصے سے چلایا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا، اس کی نظریں سڑک پر چلتی ہر گاڑی پر تھیں، جب اس کے فون پر انجان نمبر سے فون آیا۔ یارم نے ایک نظر خضر کو دیکھا، پھر فون اٹھا لیا۔ ہاں ہاں ہاں، کیسے ہو ڈیول؟ واللہ یہ کیا پوچھ لیا میں نے تم سے؟ تم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہاری جان تو میرے پاس ہے۔ یارم کے ماتھے پر لاتعداد بل نمایاں ہوئے۔ تمہاری جان تمہاری سب سے بڑی کمزوری، تمہاری بیوی میرے پاس ہے ڈیول، لیکن تمہارے یہاں آنے سے پہلے میں اس کے اتنے ٹکڑے کر دوں گا۔ راشد، یارم غصے سے چلایا۔ ہاں راشد، وہی راشد جس کے بھائی کے منہ میں تیزاب ڈال کر تم نے مار ڈالا تھا۔ اس کے سامنے تم نے اس سے اس کا اکلوتا رشتہ چھین لیا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے باپ بن کر پالا، اور تم نے پل بھر میں میرے سامنے اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ اب میں تم سے بدلہ لوں گا۔ ہاں میں، ڈیول یقین نہیں آ رہا نا، مجھ جیسا کمزور انسان کیسے تم جیسے انسان سے پنگا لے بیٹھا؟ محبت سب کچھ کرواتی ہے ڈیول۔ جس طرح سے تم نے مجھے سے میرا پیارا عزیز بھائی چھین لیا، اسی طرح سے میں تم سے تمہاری عزیز و جان بیوی کو چھینوں گا۔ اب میں تم سے تمہارا اکلوتا رشتہ چھینوں گا۔ مجھے پتہ ہے تو مجھے ڈھونڈ کر مار دے گا، اور مجھے موت کا خوف بھی نہیں ہے۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مرنے سے پہلے میں تمہیں ہراؤں گا، اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ خیر
یہ تو تم سمجھ چکے ہوگے کہ تم سے پنگا لینے سے پہلے میں نے اپنے دل سے موت کا خوف ختم ہی کر لیا ہوگا۔ تم جلدی سے یہاں آ جاؤ، لیکن تمہارے آنے سے پہلے تمہاری روح کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ تم کبھی کسی سے ہارے نہیں ہو نا ڈیول، لیکن اب تم ہارو گے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن اب زندگی سے زیادہ ضروری مجھے تمہیں ہرانا ہے، تمہارا جھکا ہوا سر دیکھنا ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یارم پھر سے چلایا، شوق سے مار دینا، لیکن پہلے اپنی روح کو تو بچا لو، بیچاری تکلیف سے تڑپ رہی ہے۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، اگر ہے ہمت تو جلدی سے آ کر اپنی روح کو مرتے ہوئے دیکھو۔ جتنی جلدی آؤ گے اتنی ہی جلدی اس کی جان بچا پاؤ گے۔ غلطی کی میں نے تجھے چھوڑ کر، تیرے بھائی کی جگہ تجھے بھی ختم کر دینا چاہیے تھا۔ یارم غصے سے بولا، ہاں لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تمہارے پچھتاوے کا، کیونکہ جس کے صدقے تم نے میری جان بخشی کی تھی آج وہ بھی مرنے جا رہی ہے۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اگلے چند سیکنڈ میں یارم کو ایک میسج آیا اور یارم نے گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھا دی۔